قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ حضرات، ہمارے معززین، مہمانان گرامی، علماء اکرام، کتاب و سنت سے مزین ان کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ ہم تو درمیان میں صرف آپ کے لیے ایک تعلق کو باقی رکھنے کے لیے، تعارف کے لیے ایسے موقع پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ یا اللہ میرا، میرے رفقاء کا، باقی سب سامعین کا، علماء کا اس وقت یہاں اللہ کی رضا کے لیے آنا، یا اللہ اسے قبول فرما، اور یہ رات کے لمحات اللہ کرے اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمارے خطائیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، تمام انسانیت اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے اللہ کے سامنے برابر کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب ان انسانوں میں کوئی شخص اللہ عز و جل سے ایمان کا رشتہ قائم کر لیتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اور انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا اللہ سے ایمان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اللہ عز و جل کے وہ احکامات جو اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ان انسانوں تک پہنچاتا ہے، پھر ان میں سے جو ایمان لے آتے ہیں ان کا تعلق اللہ سے اس پیغمبروں کی تعلیمات سے اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ پھر دو ہی راستے بچتے ہیں کہ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جب تم اللہ پر اور اللہ کے انبیاء اور رسل اور ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہو جن پر ایمان لانے کا اللہ اس کے رسول حکم دیتے ہیں، تو یہ ایمان اتنے قدر و قیمت والی چیز ہے کہ اللہ ان بندوں کو اس موت کے بعد، اس عارضی زندگی کے اختتام کے بعد ہمیشگی والی اخروی زندگی میں اللہ نعمتوں والی جنت میں بھیجے گا، بڑی بڑی عظیم الشان نعمتوں سے نوازے گا جن نعمتوں کا صحیح ادراک آج انسانیت کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کسی کے اس دعوے پر کہ میں مومن ہوں لازم نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں وہ واقعی مومن ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ایسے بھی اپنے آپ کو مومن کہنے والے، صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں کہ اس ایمان کے دعوے بھی کرتے ہیں اور ساتھ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، عقائد ان کے شرکیہ ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شامل کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ایمان لانے کے دعوے بھی کرتے ہیں، ایسے بڑے ایمان کے دعوے کرنے والے ہیں جن کی تعداد بوجہ شرک کے اللہ کے ہاں غضب کا شکار ہوتی ہے، حالانکہ مومن اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔
آج یہ کانفرنس جو توحید و سنت کانفرنس ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے بندوں کو اللہ کی توحید سکھاؤ۔ اور توحید کے لیے یہ اہل حدیث کا سٹیج سب سے اہم سٹیج ہے۔ تمہیں اسی مقام سے اللہ کی توحید ملے گی اور اسی مقام سے اللہ کے نبی کی سنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں اے مسلمان، عالم اسلام میں وہ گروہ، وہ لوگ اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ کے اس شکر کا احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آج دنیا میں جیتے ہوئے اہل توحید اس سٹیج سے، اہل حدیث، اہل توحید، ان کی پہچان یہی ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی پر توکل نہیں کرتے۔ بیمار ہوں گے تب بھی ان کے نظریں اور سوچیں اور امیدیں اللہ کی ذات پر ہوں گی۔ اگر یہ بے اولاد ہیں کسی آستانوں پہ نہیں جائیں گے۔ یہ بہنیں اور بیٹیاں بے اولاد ہونے کے دنیا کے طعنے برداشت کر لیں گی، کسی آستانے پہ جا کر اپنی عزتیں پامال نہیں کریں گی۔ کسی پیر اور کسی ایسا شخص جو پیری مریدی کے آڑ میں اپنی خباثت اور بے حیائی کا دھندا کرتا ہے، اے اہل توحید، اللہ کا شکر ادا کر کہ تیری بہنیں اور بیٹیاں، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، ان کے گھر بھی محفوظ ہیں، ان کے وقار بھی محفوظ ہیں، کردار بھی محفوظ ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ اللہ کی توحید ہے۔ یہ اس مسجد میں ان سٹیجوں سے یہ سن کر جاتے ہیں کہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ تو ہی وہ واحد ذات ہے کہ تو جس کو چاہتا ہے اولاد بخشتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ تو دیتا ہے، بیٹی بھی اللہ تو دیتا ہے، اولاد تیرے خزانے سے ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہما قسم کے خزانوں کا مالک اللہ تو اکیلا ہے، ہر چیز تیرے در سے ملتی ہے۔ ایک بیٹی کو بھی تعلیم ملتی ہے اسی توحید کے گھرانے سے، اہل توحید سے ملتی ہے کہ بیٹا اولاد بھی اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، گھروں کو اللہ بساتا ہے، شوہر کے دل میں محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اہل توحید، اہل حدیث کی بیٹی کبھی کسی بغیرت کے دروازے پہ جا کر اپنے شوہر کی محبت کی بھیک مانگنے کے لیے تعویذوں کی بھیک نہیں چڑھتی، عزت اور غیرت کا سودا نہیں کرتی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ تجھے جب اللہ کی توحید سمجھ آئی ہے، اللہ کی قسم، الفاظ کہنے میں شاید کسی کو دکھ ہو، الفاظ حق ہے۔ میں نے جب بھی دیکھا ہے اہل توحید کا کوئی بھی فرد، کبھی اس کا بیٹا پیر بخش نہیں ہوتا، کبھی اس کا بیٹا حسین بخش نہیں ہوتا، کبھی وہ اللہ کے سوا پیرا دتا نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے بیٹے بھی بخشتے ہیں تو اللہ، بیٹی بھی دیتے ہیں تو اللہ، اولاد بھی دیتے ہیں تو اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حسن حسین جیسے انمول موتی اولاد کی صورت میں دیے تو ان کو بھی اللہ نے دیے۔ سیدہ فاطمہ کے دامن کو حسن حسین جیسے عظیم الشان بیٹوں سے بھر دیا، بیٹیوں سے بھر دیا۔ ان کی خالی دامن بھی اللہ کے خزانوں سے بھرے جاتے تھے، وہ بھی جب بھی مانگا کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے۔ یہی ان کی تعلیم تھی جو انہوں نے محمد کریم سے لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ تعلیم ہے جو آج اہل حدیث کے سٹیج سے تم کو دی جاتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانگنے کا ایک طریق بتاتے ہیں جو اللہ کے نبی کے ذریعے پوری امت تک پہنچا ہے کہ جب بھی مانگو کیسے، اللہم مالک الملک، اللہ پوری کائنات کی اختیارات، مملکتیں، بادشاہتیں، اقتدار اللہ تیری ذات کے پاس ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اللہ تو چاہے تو اقتدار دے بھی دے اور اگر تو چاہے تو چھین بھی لے۔ جب تو چھیننے کا فیصلہ کر لے پھر یہ سارے جا کر پاک پتن کی چوکھٹوں پر جو سجدے کرتے تھے، اللہ کی قسم ہے میرے رب کا فیصلہ آیا، یہ چوکھٹیں بھی ان کی ذلت
ذلت کا باعث تو بنے گی اور اقتدار سے محروم ہو کے گھروں کو جا رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اسی قرآن کو ماننے والے، اسی اسلام کو ماننے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اس قرآن کو سینے سے لگانے والے، اس پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے، الیکشن کی چھوٹی سی کونسلری اور ممبرشپ کے لیے دربار اور مزاروں کے آستانوں پہ جا رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ارے لوگو ایمان لانا ہے نا تم نے، اور یہ ایمان اللہ کے ہاں قبول بھی ہو جائے، یہ ایمان تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب بھی بن جائے، تو پھر ایمان ایسے ہی لاؤ جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ لائے تھے۔ اس جیسا ایمان ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بتاؤ دنیا کا کوئی انسان، مولوی بتائے، مدرسے کا کوئی استاد بتائے جو بٹھا کر لوگوں کو شرک کی تعلیم دیتے ہیں کہ جب ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے اقتدار ہی نہیں دیا بلکہ لاکھوں مربع پر، اور پاکستان جیسے کئی 20 ممالک سے بڑھ کر بھی ان کو اقتدار دیا۔ آج 55-56 ممالک جن پر مسلمان سارے مل کر حکومتیں کر رہے ہیں، یہ اکیلے ان کی حکومتیں امیر معاویہ کے قدموں میں پڑی تھی رضی اللہ عنہ۔ کہاں سے مانگا کرتے تھے؟ کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر گئے؟ وہ جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ۔ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی کہ جب بھی مانگو یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، جو بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک آئے گا، انبیاء کی صورت میں آئے، اولیاء کی صورت میں آئے، وہ اسے جو مرضی نام دیتے جاؤ، اہل تقویٰ ہو، ان کی عزتیں ہو، وقار ہو، نیک صالح ہو، محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، عالم ہو، حکمران ہو، وزراء ہو، جو بھی اس دنیا میں آئے، سارے میں ایک ایک اگر فقیر ہے تو اللہ کے در کا فقیر ہے۔ وہ جب بھی مانگے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، پس فَاسْأَلِ اللَّهَ، ایک ہی در سے مانگنا ہے، اقتدار مانگنا ہے، اولاد مانگنا ہے، کونسلری مانگنی ہے، ممبرشپ مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، اولاد مانگنی ہے، بیٹا مانگنا ہے، مال مانگنا ہے، کاروبار میں ترقی مانگنی ہے، بیماریوں سے نجات مانگنی ہے، جو مانگنا ہے ایک ہی در سے مانگو گے تو مومن رہو گے۔ اگر کئی دروں پہ جا کے جھکو گے تو وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ایسے بڑے مومن ہیں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، جو ایمان بھی رکھتے ہوں پر ان کی پیشانی رب کے علاوہ غیروں کے آستانے پر بھی جھکتی ہوں۔ آپ کو یہی تعلیم دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ انسان کمزور ہے، ان اللہ لقوی عزیز، طاقتوں والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ جب بھی مانگنا چاہو فاستعن باللہ، اکیلے اللہ سے مانگنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، اکیلے اللہ سے مانگنا ہے۔ جب تک یہ امت اکیلے اللہ سے مانگا کرتی تھی، کیسر اور کسرا بھی ان کے تاج و تخت ان کے قدموں کی ٹھوکروں میں ہوتے تھے۔ جب سے انہوں نے اللہ کے علاوہ ان پیشانیوں کو، رب کی عظمت کو انہوں نے اپنے ذہنوں سے نکال کر جگہ جگہ آستانوں پر، جگہ جگہ درباروں مزاروں پر گرتے نظر آئے ہیں، اس دن سے اللہ نے بھی ان کو ایسی ٹھوکریں مار دی ہیں۔ یہ ہر در پہ جھکنے والا آج امریکہ روس کی ایک آواز پر، ہوا قسم کے ایٹمی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ایک آواز پر ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر کائنات کے ہر بندے سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ کے آگے اکیلے کے سامنے جھکنا نہیں سیکھتا پھر وہ ہر ایک کے آگے جھکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن اتار کر امت کے لیے ایک تعلیم دی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں بھی ملے گی تو اسی در سے ملیں گی۔
بڑے بڑے لوگ اللہ کا در چھوڑ کر بہت جگہ عزتیں کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، دنیا ان کی ذلت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کو اس لیے عزتوں کی امید اللہ سے ہونی چاہیے۔ اپنے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے اگر دل میں خوف آئے ذلت کا تو سوچ لینا کہ عزتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اگر اللہ عز و جل کوئی نعمت، اولاد، صحت، عزت، وقار، ممبری، کونسلری، کوئی بھی اگر تمہیں اللہ عز و جل دینا چاہے، پھر پوری کائنات مل جائے، سارے ووٹ بھی اس کے حق میں ڈال کے آ جاؤ، تو شام کو گھر آتے ہو پتہ چلتا ہے بادشاہ تو کوئی اور بن بیٹھا ہے، کوئی کہتا ہے فوج نے بنایا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تؤتی الملک من تشاء، یہ فیصلے آسمانوں سے تیرے رب کے نازل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مومن ہو کر آؤ اللہ سے مانگو، عزتیں مانگو، ذلتوں کا خوف اگر ذہن میں آئے تو سوچ لو کہ وہ اللہ جو عزت دیتا ہے چاہے گا ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہما قسم کی خیر، بھلائی، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کائنات میں یہ سارے کمزور ہیں، کوئی اللہ سے اس کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں لے پاتا۔ یہ آج ہماری توحید و سنت کانفرنس پیغام ہے آپ کو۔ توحید کیا ہے؟ مانگنا ہے ایک اللہ سے، امید لگانی ہے ایک اللہ سے، ملنے کی توقع ہے تو ایک اللہ سے۔ اگر تیرا رب تیری بیماری کو دور نہ کرنا چاہے، کائنات ساری مل کے تیرے سر کا معمولی درد دور نہیں کر سکتے۔ اور اگر تیرا رب تجھے بیماریوں سے نجات دے کر صحت سے نوازنا چاہے، تب بھی کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہما قسم کی بھلائی اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام ہے، توحید یہ ہے، اللہ کے سوا نہ مانگو، نہ کسی پہ امید ہو۔ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تیرے سوا کسی سے کچھ مل پاتا ہی نہیں، جو ملتا اللہ تیرے در سے ملتا ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ سے مانگنا اسی ایک طریقے سے جو محمد کریم نے امت کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید کا بھی فہم عطا فرمائے اور سنت کی تعلیم اللہ ہمیں عام کرے۔ وما علینا